السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، بہت ہی پیارا بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ، بہت والدین آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی آپ کو۔ آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی، آپ کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ایک دن میری زندگی میں اس سے بھی زیادہ غم والا گزرا ہے۔ رسول اللہ، وہ کون سا دن؟ تو اس سے پہلے میں کوئی تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال تک چھپ کے دعوت دی، کھل کے کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اتنا خوف تھا، ڈر تھا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھل کے دعوت دیں۔ جب آپ نے کھل کے دعوت دی تو پہلے تو کافر کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، پھر الیاذ باللہ کہتے تھے آپ ساحر ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں۔ جو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان تھا، اس کو کہا کہ آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں۔ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا کتنا دل دکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٍ، اللہ کے لیے مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو بھی ستایا گیا، مجھے بہت ستایا گیا۔ چلتے رہے، 4 سال دعوت دی، 7 سال ہو گئے۔ کافروں نے کہا ہم آپ کو بائیکاٹ کریں گے۔ شیب ابی طالب نے یہ صفا مروہ سے باہر نکلتے تو وہ پہاڑی ابھی بھی موجود ہے، وہاں پہ 3 سال آپ کے صحابہ کو اور آپ کو قید کیا گیا، 3 برس تک۔ اس قید سے رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو کسی کافر نے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ جس دن چچا کا انتقال ہوا، آپ باہر آئے، اس دن کافروں نے آپ کو بہت مارا اور ہم بہت روئے۔ اور آپ نے کہا چچا، تیرے جانے کے بعد لوگ کیسے بدل گئے؟ جو کائنات، جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، اس کی پٹائی ہوئی۔ اور ہم میں سے آپ اچھا گھر جاتے تو گھر کے اندر حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی۔ 3 دن کے بعد خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر جائیں تو بیٹیاں، بیٹا تو کوئی نہیں، 4 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، اور باہر لوگ ستاوے۔ آپ نے فرمایا چلو طائف چلتا ہوں، شاید جا کے میں اس لیے قصہ سنا رہا ہوں کہ طائف کیسے گئے۔ وہاں پہنچے، وہاں کے سرداروں سے بات کی، انہوں نے تو نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ لوگوں کو سے بات شروع کی تو سرداروں نے کہا ان کو مارو۔ 9 میل 12 کلومیٹر طائف کی پہاڑیوں میں 53 سال کے بوڑھے کو مارا گیا۔ آپ پہاڑیوں میں دوڑتے چلے گئے، پیچھے سے کافر مارتے چلے گئے۔ جس نے گالی دی تھی اس نے گالی دی، جس نے پتھر مارنا تھا اس نے پتھر مارا۔ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ ایک جگہ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور اس طائف سے آپ واپس آئے تو مکے کے کافروں نے کہا ہم آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ تو مطعم بن عدی، آپ نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ مطعم مجھے مکے میں آنے دو، میں مکے کا رہائشی ہوں، مطعم مجھے آنے دو۔ مطعم آ گیا، کافر تھا، اور اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کے دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، ہر کنارے پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، میں محمد کو اپنی حفاظت میں پناہ میں لے کر آتا ہوں۔ پھر حضور مکے میں آئے، کیا غم تھا آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اس دن کا غم جو تھا وہ میری زندگی کا، میں اسے بھول نہیں سکتا۔ اس محنت کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم تو روزہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب تو اپنے تھوڑے سے گھر کو برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دین ہمیں ایسے نہیں ملا ہے، اس دین کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا، آج تو ہمارے بزرگ چھوٹا سا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی بھائی اللہ کے راستے میں سال لگا لو،
اللہ کے راستے میں بھی 7 مہینے لگا لو، بھائی زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگا لو، بھائی سالانہ 4 مہینے لگا لو، یہ تو چھوٹے چھوٹے تقاضے ہیں۔ تو ایک تو یہ نیت کریں کہ آج تک جو ہم نے اس محنت کو چھوڑا اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے دل سے توبہ کریں، تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور یہ نیت کریں کہ یہ کام، اس دعوت والے کام کو پہلے نمبر پہ رکھیں، باقی سارے کام بعد میں رکھیں، اور جو تقاضے ہماری طرف متوجہ ہیں، وہ جاری کرام اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر آئیں، آپ کے جذبے کو لے کر آئیں، آپ علیہ السلام کے مقصد کو لے کر۔ عرفات میں 6 گھنٹے اللہ کے نبی نے دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا کی، ایک آدمی بھی 6 گھنٹے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہاں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ 6 گھنٹے دھوپ میں آپ نے ایسے ہی ہاتھ کر کے دعا مانگی۔ جب 6 گھنٹے کی دعا ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے اللہ سے کہتا رہا، اللہ گناہ تو یہ سب کریں گے جو پچھلی امتوں نے کیے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو نہ پکڑنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم سارے گناہ کر رہے ہیں اور ہم بچے ہوئے ہیں نا، یہ حضور کی برکت ہے، وہ عرفات کے آنسو، وہ دعائیں، اس کی وجہ سے ہم بچے ہیں۔ تو حاجی کو یاد دلائیں کہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے حضور کی محنت لے کر آئیں۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے حضرات جو گوشت کا کام کرتے ہیں، ان کی بھی چھٹیوں کے دن آ رہے ہیں، ماہی گیر حضرات ہیں، یہ سارے تقاضے ہیں، جو بھی تقاضے اللہ کے دین کے ہیں، ان تقاضوں کے لیے ہم محنت کریں، مقام پر بھی محنت کریں۔ آج تک ہم نے دعوت والے کام میں سستی کی، اس پر اللہ سے ہم معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے اس محنت کو نہیں کیا، اللہ ہمیں معاف فرما، اور یہ نیت کریں کہ ہماری موت اللہ کے راستے میں آئے، دیر سے دیر کے لیے، دور سے دور کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کی نیت ہی کریں، اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرائیں۔ اس کام کا لینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ، اللہ لے جانے والے ہیں، اللہ کام لینے والے ہیں، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کے کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کی کارگزاری کی ہے، کیونکہ انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی ہے اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ یہ دین ایسے ہمارے پاس نہیں آیا، بہت قربانیوں کے بعد آیا ہے، اور ہم لوگ اس دین کو آگے تک نہیں لے کے جا سکتے، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہیں مگر اپنے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس پیارے دین کو آگے لے کے جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانیوں کو بروکار لا کر اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔